الرحمن الرحيم. الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ اللہ ایک خاص، ایک منفرد، ایک یادگار اعلان کر رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا شان ہے! صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کو. التماس کروں گا تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے احباب اندر آ رہے ہیں، کوئی آسانی نہیں. صلوات پڑھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا سا ہے. ایک اور صلوات. ممنون ہوں آپ کا، شکر گزار ہوں آپ نے بات مانی. حاجات کی برابری، رزق عزت میں اضافے کے لیے اربعین امام حسین کی نسبت سے شب اربعین کی مجلس ہے. جو مومنین کربلا گئے ہوئے ہیں، جو کل جلوس میں شرکت کریں گے، سب کی سلامتی، صحت اور اپنی اس حاضری کی قبولیت، اس سے حاصل ہونے والی نورانیت اور روحانیت کے حصول کے لیے بلند تر صلوات. فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. یہ لہجہ بندے کا بندے کے ساتھ نہیں ہے، یہ لہجہ ایک جیسے لوگوں کا نہیں ہے. یہ دعوت کسی نبی نے امتی کو نہیں دی. یہ دعوت عام دعوت نہیں ہے. بولنے والا کوئی اور ہے، بلایا جسے گیا ہے کوئی اور ہے. دیکھیے، ایک اعتبار سے تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، جسے اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جسے آج رائج کر دیا گیا ہے. چپڑاسی سے لے کے صدر تک ہر شخص اپنی شخصیت کا قائل ہے. وہ جو دروازہ کھول بند کر رہا ہے نا ڈائریکٹر صاحب کا، وہ بھی کہتا ہے کہ آج نہیں ملیں گے کل آئیے. ارے بھائی، آج بلایا ہے، لسٹ میں ہمارا نام ہے، کل آئیے، آج نہیں مل سکتے. اور پھر ذرا سا تھوڑا سا بات اس کے مزاج کے مطابق جب ہو جائے گی تو ملوا بھی دے گا. وہ بھی بتاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. ہر شخص اپنی حیثیت کو منوانے میں اس وقت ایک دوڑ کی کیفیت میں. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، میری قسمت اچھی ہے کہ جوان اکثریت میں ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، اپنے ذہن کی لغت سے یہ جملہ نکال دو کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. اپنے ذہن سے یہ جملہ نکال دو. اس جملے نے اتنا معیار گرایا ہے، اتنا پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا ہے، اتنا ہمارے ملک کے معیار کو گرایا ہے. مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں. آپ سے جب کبھی کوئی کہے نا کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو سب سے پہلے تو اسے جملہ کہا کریں، تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو. جو خود کو جانتا ہوگا نا کبھی بھی ایسے نہیں بولے گا. یہ ایک اعتبار سے تو بیماری ہے جو اس وقت رائج ہے.
اور یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ اور ایک اعتبار سے جس زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں، پروفیسر صاحب ماہرین تعلیم آگے تشریف لائے، آپ سے عرض کر رہا ہوں حضور ایک صلوات اور نبی اور آلہ حمدانی صاحب بھی ہیں، رضوی صاحب بھی ہیں، دونوں اس وطن کے بڑے مضبوط ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعلیم کی خدمت انجام دینے والوں کو صحت و سلامتی خاص اپنی عنایتوں سے سرفراز فرمائے۔ اصل چیز بھی یہی ہے، ایک صلوات اور نبی بات کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک زاویے سے تو وہ جو مجھے تنقید کرنی تھی میں نے کر دی، اور کسی اور پر نہیں اپنے اوپر کر رہا ہوں، تاکہ یہ سوچ ذہن میں نہیں آئے کوئی مطلب نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ یہ ہے سوچ کے اس سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور ایک زاویے سے جو بحث کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہر ایک کا آپ ہر ایک سے چیز خریدتے نہیں ہیں، ہر ایک کو بیچتے نہیں ہیں، ہر ایک سے دوستی نہیں کرتے۔ یہ جو نہیں کرتے کو آپ انانیت نہ لیں، اسے تقویٰ لے لیں۔ تقویٰ کا بھی تو یہی طرح تقاضا ہے جی۔ ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ ہر ایک سے ٹافی نہیں لیتا، یہ پیدائشی متقی ہے، بس یہ جب اللہ کی خاطر متقی ہو جائے گا تو یہ ولی بھی بن جائے گا، یہی تقویٰ اسے ولی بنا دے جی۔ یہ جو ہر ایک سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، ہر ایک سے ہم اس انداز سے نہیں ملتے، یہ کوئی خود پسندی کی وجہ سے نہیں۔ لہذا مکروہ ہے بچوں کو کوئی چیز بیچنا، یا بچوں سے کوئی یعنی نابالغ بچوں سے کوئی چیز خریدنا یا بیچنا۔ دکانداروں سے بات کر رہا ہوں، مکروہات میں سے ہے کہ نابالغ بچے کو کوئی چیز بیچی جائے اور نابالغ بچے سے کوئی چیز خریدی جائے۔ پاگل دیوانہ جس کی عقل کم ہے اس کو بیچنا خریدنا مکروہ ہے۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے نا، تو ہمیں تو شریعت کا حکم تو بیان ہوگا نا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نابالغ بچہ اور کم عقل سے کوئی چیز خریدو نہیں، بیچو نہیں۔ اب علتیں کیا کیا ہوں گی، حکمتیں کیا کیا ہوں گی، ہر شخص غور کرے تو ایک نئی حکمت کی طرف رسائی ہوگی۔ مگر یہ واضح طور پر تو یہ حکمت ہے نا کہ یہ بچے میں پیسے گرا کے چلا جائے گا رستے میں، گھر جا کے اماں کو جو دے گا اماں کہیں گی یہ تو کم لائے ہو، وہ آ کر کہیں گی دکاندار سے کہ تم نے کم دیے۔ ساری دنیا بچے کی مانے گی، آپ کتنے ہی کہتے رہیں کہ میں نے پورے دیے تھے، تو مانے گا ہی نہیں آپ کی بات۔ اس لیے اسلام نے دروازہ ہی بند کر دیا، اس سے کہو بیٹا بڑے کو لے کر آؤ۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اجلت میں ہے کہ صاحب ایک گاہک آیا ہے، اسی سے جو بچ سکتا ہے بچا لو۔ ایسے ہی پاگل تو بیچنا اور خریدنے میں بھی یہ اللہ نے کلاس بنائی ہے کہ اس سے نہیں لو، اس سے نہیں بیچو۔ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا معیار ہے اس انسان کا؟ کتنا بڑا آدمی ہے یہ کہ جس کو اللہ مرضیاں بیچ رہا ہے اور اس سے اس کا نفس خرید رہا ہے، اور وہ بھی میدان میں اتر کے نہیں، سو کر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی اگر آمادہ ہیں تو میں ایک جملہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اپنی اور آپ کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ شاید یہ اس طرح کے جملے ہی ہماری بخششوں کا ذریعہ بنے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب، علی کی ایک نیند اللہ کی مرضیوں کے حصول کا ذریعہ۔ تم تو علی کی نیند کے برابر نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی اگر کوئی خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے، میرا پیر ایسا، میرا پیر ویسا، اور پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میں بھی ایسا ہوں۔ یہ دنیا میں بہت آپ کو مشاہدات ملیں گے ایسے پیر حضرات کو جو انہوں نے چڑھا کے کہاں بٹھایا ہے۔ یہ تو ایک جرنل بات کی۔ اب ایک روایت بھی یاد آ رہی ہے، صحابیات بیٹھی تھیں، راویات تشریف فرما تھیں، امہات المومنین تشریف فرما تھیں، سیدہ تشریف فرما ہے۔
ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا اور فاطمہ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا آپ میں سے کون سا بڑا ہوگا؟ سوال تو ہے، سوال ہے۔ حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ زہرا سیدہ کو دیکھ کر کہا یا زہرا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حق ہے اہل بیت کی عظمت اور فضائل کے ابواب کو جب کھولا جائے تو پھر چہروں پر ایسے ہی رونق آئے۔ جی بات روشن ہے کہ یہ ان ہستیوں کی جب گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ کوششیں لا حاصل کوششیں نہ کریں، یہ اس درجے کے لوگ ہیں، یہ اس مقام کے لوگ ہیں۔ دربار سجا ہوا ہے مامون رشید کا، کرسی لگی ہوئی ہے میرے مولا رضا کی، دہریے آئے ہوئے ہیں، مخالف آئے ہوئے ہیں، جی عیسائی آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، سوالات کا دورانیہ ہے، سوالات کا تسلسل ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کے بانٹنے والے ہیں؟ میرے مولا رضا نے فرمایا یہ سرکار کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ تو برابر سے مامون رشید کی آواز آئی اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ذہن میں یہ ہے کہ ذہن میں یہ ہے بھی اور تھا بھی کہ اللہ جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے۔ اچھا اللہ کا تو کوئی کسی سے برابر ہی نہیں ہے نا، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پچھلے دنوں حمدانی صاحب ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکے ہیں مگر علی کے رستے میں دھوکا نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہا ہے میں نے اس میں، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ بھائی آپ کی توجہات بھرپور ہے تو میں مطلع ثانی بھی سنا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا بات جا رہی ہو تو۔ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی۔ اب وہ ایک شعر جس کی خاطر میں نے 2 مطلب بھی سنا دیا آپ کو، وہ شعر یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ بھائی میرے بچوں جوانوں نصاب تشیع لیتے جاؤ۔ تشیع کا نصاب یہ ہے کہ ہم اللہ، رسول اللہ اور علی مولا کو برابر تصور نہیں کرتے، جو برابر تصور کرے وہ مشرک ہے، یعنی عرض میں نہیں تصور کرتے، عرض طول میں تصور کرتے، فلسفہ عرض برابر طول اوپر نیچے۔ ہم عرض میں اللہ رسول اور علی کو نہیں تصور کرتے، طول میں تصور کرتے۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ دوسرا مصرع سنیے گا، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ بہت روشن عقائد ہیں، بہت واضح عقائد ہیں، نئے عقائد بنانے نہیں جا رہے ہم۔ ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہیں، ہمارے عقائد صحیح حدیثوں کے مطابق ہیں، ہمارے عقائد عقل کے مطابق ہیں، ہمارے عقائد
علماء متقدمین و متاخرین مضبوط علماء کے اتفاق کے مطابق. لہذا بہت ہی واضح طور پر اپنے پیغام کو دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. توجہ. کہنے لگا یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دوزخ و جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں. مولا مسکرائے فرمایا ایک حدیث اور سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے. ایک حدیث اور سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آئی کہ علی جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں. یہ تو سمجھ میں آئی, یہ تو سمجھ میں آتی ہے. یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر. اے علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے, تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے, جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے, دوزخ میں جائے گا. علی ہی جنت بھیج رہے ہیں, علی ہی دوزخ. ماشاءاللہ توجہ کر لی. ویسے اس گھرانے کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بڑے امیر ہیں جنہوں نے یہاں گردنیں جھکائی ہیں نا, ان کا سر بہت بلند ہوا. یہاں اکڑ کے آنے والے تاریخ میں گم ہو گئے اور یہاں جھک کے آنے والے سر بلند ہو گئے. بڑے واقعات ہیں. جب یہ محفل برخاست ہوئی, امام نے فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے. محفل برخاست ہوئی تو ابا سلط ہروی نے مولا کی جوتیاں سیدھی کی. جوتیاں سیدھی کرنا یعنی دنیا کما لینا, آخرت سنوار لینا. جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے ابا سلط ہروی نے کہا مولا یہی جواب ہے جو آپ نے دیا. حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا, تمہارے لیے اور ہے. اپنا معیار اونچا کرو تو جواب اور گہرا ہے. تو فرمایا مولا کیا جواب ہے میرے لیے, مجھے عطا کیجئے. حضرت نے فرمایا میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے, دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے. علی 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 قسیم النار والجنہ. جی گفتگو یہ ہے, بات یہ ہے کہ اس درجے کی ہستیاں. اچھا یہ میں جب کہہ رہا ہوں اس درجے کی ہستیاں تو جتنا ہم نے سمجھا ہے اتنا ہی بتا دیا. تو یہ ہمارے مطابق اس درجے کی ہیں یا اپنے مطابق؟ میں ایک عارف کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. کیا فرمایا سرکار نے, نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم لوگوں سے لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. تو یہ بھی جو فرمان ہے کہ علی قسیم النار والجنہ, یہ لوگوں سے بات کی ہے نا, تو لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات ہوئی ہے. جب یہ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں, تو جتنی عقل ہوگی اتنی بات ہوگی. جی ہم ان کا کیا معیار ہے ہم کیسے جانیں؟ یہ تو ہمارا معیار ہے جو حدیث میں آیا ہے. یہ ہماری سمجھ تھی کہ ہم یہ بات سمجھ سکتے تھے, اس لیے یہ ہم جیسے سمجھ سکتے تھے اس لیے یہ بتا دیا. ان کا مقام کیا ہے؟ ایک عارف کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں جب یہ ہم سے بولتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق, اور جب یہ اللہ سے بولتے ہیں تو اپنی مطابق, اپنی عقل کے مطابق. اب اگر اہل بیت کا مقام سمجھنا ہے تو دعائیں پڑھو, مناجات دیکھو کہ اہل بیت نے کیا کہا ہے. ان کا معیار, ان کا مقام, ان کی معرفت ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ظاہر ہوگی.
یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ یا اللہ جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے تو بھی ملا، لوگ بھی ملے، اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا نہ اسے لوگ ملے نہ تو ملا۔ یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ سے اپنے معیار کے مطابق، ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمارے معیار کے مطابق۔ تو جب ہمیں ان کا مقام علمی کو سمجھنا ہے تو مناجات پڑھنی ہوگی۔ کیا بول رہے ہیں اللہ سے، بات کیسے کر رہے ہیں؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میں اور آپ اللہ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ چاند، سورج، نظام شمسی، نظم کائنات، دلیل برہان، دلیل نظم، ہم اللہ کو ان دلیلوں سے سمجھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ہم ان دلیلوں سے نہیں سمجھتے۔ تم سمجھتے ہو کہ سورج وقت پہ نکلتا ہے اور وقت پہ ڈوبتا ہے، جس کی وجہ سے کائنات پہ نظم حاکم ہے، تو ہم تو اس وقت بنے تھے جب سورج بھی نہیں تھا۔ جی زبان حال بیان کر رہا ہوں، چاند نہیں تھا، ہم تو اس وقت بھی تھے۔ تو تم چاند سے سمجھو کہ اللہ ہے، ہم تو اللہ کو اللہ سے سمجھیں گے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کو اللہ سے جانتے ہیں۔ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ حجاب تمہارے لیے، میرے لیے حجاب ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اپنے معیار کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ بھائی شب اربعین کی مجلس ہے، امام حسین کا کیا مقام ہے، اس پر اہل عرفان نے بہت غور کیا اور بہت چیزوں سے خود کو سرفراز کیا، بڑی راز کی اور عرفانی نکات کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ماحول تھا، کیا مزاج تھا، کیا کیفیت تھی مولا علی اور امام حسین کے درمیان، کہ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ مقایسہ ہو رہا ہے دونوں۔ اچھا دعوت بابا دے رہے ہیں، امام حسین نہیں دیں گے بابا کو، یعنی یہ روایت اگر ملے گی بھی تو یوں ملے گی کہ مولا علی نے فرمایا، مگر یوں نہیں ملے گی کہ امام حسین فرمائے۔ ادب قربان ہو جس گھرانے پر، یہ اس گھرانے کی بات ہے۔ بیٹا بتاؤ تمہارے اور میرے درمیان کیا مقایسہ ہے؟ فرمایا بابا انتا افضل منی وانا افخر منکا، بابا آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ میرا فخر ہیں، میں آپ سے کیا مقایسہ اپنا کروں گا؟ آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ میرا فخر ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا، مولا نے اب اصرار بڑھایا، اصرار بڑھا، حسین بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ روایات کثرت سے ہیں، یعنی یہ جو جس مضمون میں میں اس وقت داخل ہوا ہوں یہ بڑا حسین مضمون ہے، اور اس مضمون کی روایات ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی اور علی نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، مباحات، جی افتخارات، تفاخر۔ فرمایا بیٹا نہیں بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ تو اب بابا کہہ رہے ہیں، اصرار سے کہہ رہے ہیں، جی مولا بھی ہیں ولی بھی ہیں، خود حسین کے بھی مولا ہیں۔ تو امام نے فرمایا ہاتھ جدکا کا جدی، میرے نانا کی طرح اپنے نانا لائیے۔ بھائی تھک رہے ہیں آپ؟ مولا حسین، مولا علی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ اس روایت کے اختتام پر آپ کی ایک کیفیت ہوگی
مکمل کی نا تو میں روحانی طور پہ رقص نمائی کر رہا تھا. جی مولا فرماتے ہیں بابا بابا ہاتھ جد کا جدی، میرے نانا کی طرح اپنا نانا لائیے. ہاتھ ابی کا ابی، ہاتھ ابی کا ابی، اپنے بابا کی طرح میرے بابا لائیے. ہاتھ اخی کا اخیق، ہاتھ اخی کا اخیق، اپنے میرے بھائی کی طرح اپنا بھائی لائیے. توجہ ہے؟ جیسے ہی مولا نے فرمایا نا ہاتھ امی کا اپنی میری ماں کی طرح اپنی ماں لائیے. جیسے مولا علی سے امام حسین نے فرمایا جیسے میری ماں ایسی اپنی آپ کی ماں بتائیے، اپنے بابا بتائیے، اپنا بھائی بتائیے. تو مولا کائنات مسکرائے. روایت جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا. امام حسین نے چیلنج کیا ہے میرے نانا کی طرح اپنے نانا، میری ماں کی طرح اپنی والدہ، میرے بابا کی طرح اپنے والد دکھائیے، میرے بھائی کی طرح اپنا بھائی دکھائیے. یہ کہہ کر امام رکے. مولا علی اب جواب دینا چاہتے ہیں، کچھ دیر کا توقف فرمایا. قربان جائے اس جملے پر، فرمایا ہاتھ ابنی کا ابن الحسین، حسین جیسا بیٹا لاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین جیسا بیٹا لاؤ. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور اپنی مجلس اپنے بیان کا حاصل جملہ کہہ رہا ہوں. مولا علی نے دو چیزوں پہ فخر کیا ہے، یا فخر کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا فخر کیا ہے میں حسین کا باپ ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واللہ جو قرض الحسنہ مانگ رہا ہے نا، کوئی ہے جو مجھے قرض الحسنہ دے؟ میں 10 برابر کر کے لوٹاتا ہوں. تو جب اللہ کو کوئی دے گا تو وہ اپنے مقام کے مطابق دے گا، اور جب اللہ دے گا تو اپنے مطابق. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی ایک حد ہے، اور جب اللہ بندے کا ذکر کرے گا تو اس کی کیا حد ہے؟ اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو عاشور کے دن عصر کے وقت ختم ہو جائے گی بات، مگر جب اللہ ذکر کرے گا تو ابھی تو 1400 سال تمہیں برداشت نہیں ہو رہا ہے. ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات. اربعین امام حسین، یہ اہل بیت کی فتح کا دن ہے، جسے رسیوں میں باندھ کر لائے تھے. وہ قیامت تک ظلم کو رسیوں میں باندھ کر آئی ہے. جسے دیار بدیار پھرایا تھا وہ قیامت تک ظالموں کو دشنام اور ظلم کو بدنام کر گئی.
اب ہر مظلوم اس مظلوم کی چھتری کے نیچے آئے گا. اب ہر ظالم بچائے خود کو کہ کب اسے یزید کہا جائے گا. یہ فتح ہے کہ جو لائی گئی تو تشہیر کی گئی. کوئی کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، کوئی کہتا تھا کہ علی کی بیٹی زینب ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا تو وہاں کھڑا کیا گیا. امام کے جملے ہی ہیں، امام سجاد کے جملے ہیں. وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب بلند آواز سے گریہ ہوتا ہے نا، خاص دعائیں ملتی ہیں. آئی اہل بیت کی طرف سے تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آواز دی گئی شمر کو بلایا جائے. شمر کو بلاؤ. شمر انتظار میں تھا کہ کب اسے بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا شمر بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا. اب بیویاں امام سجاد 4 سالہ بچی، امام محمد باقر 3 سال کے، رسیوں میں باندھ کر انہیں کھڑا کیا ہوا ہے. شمر کھڑا ہوا گزارش سنانے کے لیے. شمر نے گزارش سناتے ہوئے کہا امیر ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کے مارا. حسین کے ساتھ کچھ سردار بھی آئے ہوئے تھے، مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے. ہم نے ان سرداروں کو مارا. ہم نے حبیب ابن مظاہر جیسا سردار مار دیا. ہم نے زہیر خین جیسا سردار مار دیا. پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا. اب ایک ایک کر کے کہنے لگا ہم نے حسین کا عباس مارا. رونے والوں مجھے نہیں پتا مجلس میں خواتین ہیں یا نہیں. جب یہ کہہ رہا ہوگا نا کہ ہم نے عباس کو مارا تو کیا گزری ہوگی جناب عباس کی زوجہ مانا. شاید اچھا ہی ہے کہ ماں نہیں ہے. وہ مدینے میں عباس کو یاد کر کر کے روئے گی. ہم نے علی اکبر کو مارا. کہتا رہا بیویاں سنتی رہی، امام سجاد سنتے رہے. لیکن ایک مرتبہ جب اس نے یہ کہا نا امیر جب ہم نے سب کو مار دیا تو پھر ہم نے حسین کو پیاسا کر کے مارا. بس جیسے ہی اس نے کہا نا کہ ہم نے حسین کو پیاسا کر کے تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. سب مڑ کر دیکھنے لگے، کہنے لگے کون ہے یہ، کس نے کہا ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے. آوازیں آنے لگی زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے. جناب زینب کو باہر لانے کے لیے سپاہی بڑھے. جناب فضہ سامنے کھڑی ہو گئی. میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا خبردار زینب میں تمہارے حوالے نہیں کروں. ایک تعزیہ نہ لگا جناب فضہ کو. دربار شام میں تو بی بی فضہ کی آواز آئی. یزید کے عقب میں کھڑے حبشی غلاموں کو آواز دی اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. تم کھڑے تماشائی دیکھ رہے ہو. تلواریں نکلنے کی آوازیں آئیں. آواز دی اے امیر اے یزید
یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے، حبشن ہے. بس جب جناب فضہ کی حفاظت میں کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی نا، تو اب اس کے بعد میں کیا پڑھوں؟ کیا گزری ہوگی جناب زینب پر؟ شام سے مدینے کی طرف کیا، نانے بھرے دربار میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے نبی کی نوازی کو نہ مارو. حوصلہ کر کے روئے، حوصلہ کر کے. میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ان کا حال غیر ہو رہا ہے. حوصلہ کر کے روئے. اور حق ہے، میں سال بھر مجلس سے پڑھتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، مگر جو گریہ چہلم کی مجلس میں ہوتا ہے نا، مجھے یاد نہیں ہوتا کہ وہ سال بھر اتنا گریہ پھر کبھی ہوتا ہو. میں نے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چہلم کی مجلسوں میں گریہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی مجلس ہے جس میں زینب کھول کے روئی. یہ پہلی مجلس ہے جس میں بی بی رباب کھول کے روئی ہے. رو رہے ہیں نا، اب ایک جملہ کہوں، مگر ایک رونے والی مر گئی، زندان شام میں دفنا دی گئی. رونے کے لیے اب زندہ نہیں ہے. آواز دی زینب کو بات کرنے کا موقع دیا جائے. زینب وہیں سے بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان اخل حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باق و باقیہ. یہ جھوٹ بول رہا ہے. میرا پیاسا بھائی، میرا علی اکبر لاشا اٹھانے والا بھائی، میرا بے وطن بھائی، یہ میرے اکیلے بھائی کو نہیں مار سکتے تھے. ان آخر حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باق و باقیہ. میرے بھائی حسین نے اس حالت میں بھی کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی. میرے اکیلے بھائی نے اتنے لوگ مارے، یزیدی سپاہیوں کو اتنا مارا ہے کہ ہر گھر میں جنازہ بھیجا ہے. سب نے کہا شیمر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک لمبی سانس لے کر کہنے لگا سچ کہہ رہی ہیں. حسین جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا. حسین دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے. ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے، دوسرا دل جوان ہو جاتا تھا. ہم حسین کے ایک عزیز ترین فرد کو مارتے تھے اور ہم اب سوچتے تھے کہ حسین آدھی آپ پھینک دیں گے، مگر ایک اور دل حسین کا جوان ہو جاتا تھا. ہم نے حسین جیسا ہمت والا نہیں دیکھا. یہ سچ کہہ رہی ہے. یزید مڑا جناب زینب کی طرف کہنے لگا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ شاید یہ سوچ رہا ہو، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ زینب کہیں گی علی اکبر کا لاشا. شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ بی بی فرمائیں گی میرے بھائی حسین کی شہادت. شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ بی بی فرمائیں گی میرے بھائی پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے. مگر جب یزید نے کہا نا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی، تو بی بی نے بابا کے لہجے میں کہا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں علی کی بیٹی؟ اجر و کمال اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. شام کا زندان جس کی چھت نہیں تھی. امام سجاد فرماتے ہیں رات میں اوس پڑتی تھی، دن میں دھوپ. بیویوں کے چہرے بدل کے رہ گئے تھے، چہرے کملا گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے حال غیر ہو گئے تھے. اے بن حال تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ضعیف کیسے، بڑھاپا کیسا، میرے بال سفید کیوں ہو گئے؟ تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے؟ بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. میں نے ننھا سا جنازہ قبر کے حوالے کیا زندان شام میں. اجر و کمال اللہ. شام کا زندان، اہل بیت کی مصیبتوں کا بیان.
सबब लिखे हैं रिहाई के। एक सबब जनाब सकीना की शहादत। सकीना खुद जिंदान में रह गई और अपनी शहादत के जरिए खानदान को आजाद करवा दी। एक और सबब लिखा है, इमाम जिंदान के दरवाजे पर खराबा था ना, रस्सियां बांधी हुई थी, जंजीरें डाली हुई थी। इमाम जिंदान के दरवाजे पर बैठे हैं, एक शिकारी हिरन का शिकार करके जा रहा है। जब वो सामने से गुजरा ना तो हिरन लपक लपक कर इमाम की तरफ आने लगी और अपनी बेज़बानी में उसने कुछ कहा। इमाम ने एक मर्तबा चौंक कर शिकारी को आवाज़ दी, भाई मेरी बात सुनो। वो करीब आया। इमाम ने फरमाया इसे आज़ाद कर दो, इसके 2 बच्चे हैं जो भूखे हैं। ये मुझसे फरियाद कर रही है कि आप मेरी जमानत ले लीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊं। वो कहने लगा तुम्हारे तो हाथों में हथकड़ियां हैं, तुम ये हिरन की बात कैसे समझे हो? इमाम ने फरमाया एक दफा एतबार कर लो, इसे छोड़ दो, ये जंगल में जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, वापस आ जाएगी। इसने मुझसे वादा किया है। कहने लगा मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, एक और सही। हिरन की रस्सी छोड़ दी, हिरन दौड़ती हुई जंगल में चली गई। कुछ देर के बाद आई, पहले इमाम के पैरों का बोसा दिया, फिर गर्दन झुका के शिकारी के सामने खड़ी हो गई, डाल दे मेरी गर्दन में रस्सी। वो इमाम के पैरों में आके बैठ गया, आप कौन है? पहले उसने हिरन को रिहा किया और फिर कहा आप कौन है? इमाम ने फरमाया मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं इन पर भी अल्लाह की तरफ से इमाम हूं। तो आपका नाम क्या है? ये मुसलमान, गैर मुस्लिम था, मुसलमान हुआ। और फिर इसने जाकर गांव देहात शाम के जाके बताया, तुम्हें पता है जिंदान में कौन है? तुम्हें मालूम है किसे असीर किया हुआ है? ईसाइयों की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से एक बगावत का माहौल बनने लगा। यजीद मजबूरन रिहा कर रहा है। इमाम सज्जाद को बुला के कहता है मैं आपको आज़ाद करना चाहता हूँ, आप मदीने चले जाइए। इमाम ने आकर जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी ने फरमाया मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मेरे 3 मुतालबे हैं, मेरे 3 मुतालबे पूरे किए जाएं। मुतालबा जो रखता है वो जीतता है। ज़ैनब ने तारीख में सब कर दिया कि जीत कर मैं जा रही हूँ, यजीद को हरा कर जा रही हूँ। मेरा पहला मुतालबा ये है हमारे तबर्रुकात वापस किए जाए, हमारे शहीदों के सरों को हमें वापस किया जाए, वो जो चादरें लूटी हैं वापस करो, वो जो जेवरात लूटे हैं वो वापस करो। मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि मुझे इसी शाम में एक घर चाहिए जहां मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूं, अजरुकम अल्लाह। फरमाया तीसरा मुतालबा यह है कि कोई ऐसा शख्स हमारे हमरा किया जाए जो रस्मों से आशना हो, हमें मदीने पहुंचा के आए। जब इमाम सज्जाद ने यजीद से ये 3 बातें की ना तो कहने लगा कि वो जो पहली शर्त है कि तबरुकात वापस करूं, कोई लूट कर कहीं ले गया, आप मुझे रकम बता दीजिए, मैं पैसे देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हुए। इमाम ने फरमाया तेरे पास वो पैसे कहाँ हैं जो उस कुर्ते की कीमत अदा करें जो मेरी दादी ज़हरा ने मेरे बाबा के लिए सिया था। मैं आपके 2 मुतालबात, एक घर दिया, 10 दिन जनाब ज़ैनब ने शाम में अज़ादारी की, अशरा किया हुआ। तीसरा मुतालबा बशीर इब्न जज़लम को आपके हमरा करते हैं, इसका बाप भी शायर था, अहले बैत का चाहने वाला था, आपका मुरीद था, मैं इसे तुम आपके हवाले करूंगा जो आपको मदीना पहुंचा कर आएगा। जब तीनों मुतालबात पर बात हुई, घर मिला, बीबी ने अज़ादारी की, 10 दिन अज़ादारी हुई। एक दिन जब जाने का वक्त करीब आया ना तो खबर आई कि तबर्रुकात वापस आ रहे हैं, गठरियाँ आना शुरू हुई। बीबी ने गठरी खुली, चादरें नजर आई। एक चादर को गौर से देख कर कहा भाभी उम्मे लैला, अजरुकुम अल्लाह, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ, भाभी आपकी चादर वापस आ गई। एक और चादर को देख कर कहा बहन उम्मे कुलसूम, आओ अपनी चादर ले लो। एक और चादर को देख कर कहा भाभी उम्मे रबाब, आपकी चादर भी आ गई। अज़ादारों क़यामत का मंजर है, एक छोटी सी चादर नजर आई, उठाई ज़ैनब ने, कब्र सकीना में फैला दी। सकीना उठो, अजरुकम अल्लाह, सरे आए शोहर
سودا کے سر آئے، قافلہ تیار ہوا، جناب زینب نے دیکھا کہ محملیں تیار ہیں، رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے رنگ برنگے۔ بی بی زینب نے آواز دے کر کہا زین العابدین میں ان میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد الدہرا۔ اے زین العابدین کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، یہ جو کپڑے لگے ہوئے ہیں، یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں، انہیں رنگین کپڑوں کو ہٹواؤ اور کالے کالے کپڑے لگواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے محملیں تیار کروائی، امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں، آ کر بیٹھیں۔ ساری بیویاں بیٹھ گئیں تو جناب سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بتائیے سب بیویاں بیٹھ گئی ہیں، قافلہ چلے؟ تو بیوی نے فرمایا بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، قیامت کا منظر ہے جو تاریخ نے لکھا ہے۔ میری بیوی نے فرمایا بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی۔ میرے مولا سجاد کی آواز آئی، مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے، مگر میرے ساتھ آئیے۔ اب آگے آگے امام سجاد ہے، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں۔ جیسے امام سجاد نے ایک موڑ کاٹا نا، ایک موڑ کاٹا، جس گھر میں تھے اس سے مڑ کر ایک موڑ کاٹا تو جناب زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو خرابہ شام ہے۔ کب بھی اماں 2 قدم اور آگے آئیے۔ اب جو زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگایا، جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو، قافلہ تیار ہے، تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھابھی چلیے، محملیں تیار ہیں۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے، مجھے سکینہ کے پاس رہنے دو۔ اللہ لعنت اللہ، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت کر، رونے والوں کی توفیقات میں ماتم حسین